آج تمام لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس شخص نے اتنی محنت کی، وزیر اعظم بنے، دن رات اپنا دیا، سب سے زیادہ کابینہ کی اگر کسی وزیر اعظم نے میٹنگز کی ہیں تو وہ عمران خان ہے۔ کورونا سے انہوں نے نکالا، ڈوبتی ہوئی معیشت کو انہوں نے سہارا دیا، اور 6.2 پر جی ڈی پی ریٹ لے کر گئے۔ کسانوں کے لیے آپ سوچیں انہوں نے اتنا کام کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے وہ زراعت کی معیشت پازیٹو میں آئی، فیکٹریاں چلنے لگیں پاکستان کے اندر، رول آف لا آ گیا پاکستان کے اندر، اور پاکستان کے اندر جو سب سے اچھی چیز آئی، نوجوان جو 65% ہے ان کو ایک حوصلہ ملا۔ ان کے لیے ایسے ایسے منصوبے عمران خان صاحب بنا رہے تھے جو نوجوانوں کا مستقبل روشن کر رہے تھے، اور پوری دنیا میں پاکستانی جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جا رہے تھے۔ اور جو سب سے تاریخ ساز سپیچ کی عمران خان نے اقوام متحدہ میں، وہ تاریخ ساز تقریر ان کا وہ جذبہ اور ان کی وہ سوچ اور فکر نے ان کو پوری مسلمان امہ کا لیڈر بنایا۔ جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی انہوں نے جنگ لڑی، اور جس طریقے سے انہوں نے اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑا۔ اب میں خود دیکھیں، اس ٹائم جلا وطنی کی زندگی میں ہوں، امریکہ میں ہوں، مجھے اب پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں کو کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ ہر جگہ پہ جب ان کا نام لیا جاتا ہے، ہمیں براؤن کہا جاتا ہے، تو وہ جو نفرت انگیز طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے اور ہمیں دہشت گرد سمجھا جاتا ہے خدا نہ خواستہ۔ حالانکہ اسلام پرامن دین ہے۔ ہم تمام لوگ اگر جو بھی باہر دنیا میں رہتا ہے وہ محنت مزدوری کرنے یا اس لیے آتے ہیں کہ یہاں پہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، ہر باہر کے ملک کے اندر وہ اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، اس کے معاشرے میں پازیٹو کردار ادا کرتے ہیں۔ مسلمان خصوصاً پاکستانی ہو گئے تو عمران خان جو خود اوورسیز رہ چکے تھے کرکٹ میں، ان کا بھی پتا تھا، اور دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی اوورسیز پاکستانی ہیں آج وہ عمران خان کے اسی لیے نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ عمران خان ان کی عزت کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ سب سے بڑا پاکستان کا اثاثہ بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ہے، اور وہ ٹیکنالوجی بھی لا سکتے ہیں اپنے ساتھ، وہ محنتی لوگ ہیں اور پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں، قرضے سے نکال سکتے ہیں، اور وہ تمام منصوبہ بندی کر سکتے ہیں جس سے پاکستان تیزی کے ساتھ ترقی کر سکے۔ تو عمران خان صاحب ایک جدوجہد کا نام ہے، عمران خان صاحب ایک نظریے کا نام ہے، اور وہ نظریہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ چاہے آپ عمران خان کو جسمانی طور پر قید کیا ہوا ہے، ابھی قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان کی آنکھ خراب ہو رہی ہے، لیکن عمران خان کا نظریہ جو ہے وہ روشنی کی طرح پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ آج جبر، ظلم، زیادتی کے باوجود، قید میں ڈالنے کے باوجود، لوگوں کے گھر توڑنے کے، کاروبار توڑنے کے باوجود عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لوگ۔ جبر ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے معاشرے کے اندر، لیکن آپ لوگوں کے نظریے کو چینج نہیں کر سکے۔ آج بھی 4 سال ہو گئے ہیں۔ عاصم منیر جو اس ٹائم ظلم کر رہا ہے پاکستان پہ، اور جو فارم 47 کی اس نے جھوٹوں کی، چوروں کی حکومت لا کر بٹھائی ہوئی ہے ہم سب کے اوپر، آج بھی ان پر کوئی اعتبار نہیں کر رہا۔ یہ جتنا خوف جو بھی کر رہے ہیں کہ خارجہ پالیسی ہماری ہے، چاہے وہ میڈیٹر بنے ہوئے ہیں اس ٹائم ایران اور امریکہ کے درمیان، جو بھی کر لیں، لیکن پاکستان میں اندھیرا ہے۔ پاکستان میں آج بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، پاکستان میں آج بھی تیزی سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، پاکستان میں آج بھی رول آف لا نہیں ہے، عدالتیں بند ہی بنی ہوئی ہیں آج بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی۔ تو ملک اس طرح نہیں چلتے۔ آج عمران خان صاحب ضرورت بن چکے ہیں پورے پاکستان کی، پوری مسلمان امہ کی۔ آج ہاتھ اٹھا اٹھا کے لوگ دعا مانگتے ہیں عمران خان کے لیے، اور عمران خان ان سے نہیں ٹوٹ رہا، نہیں ڈیل کر رہا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی جان سے زیادہ پاکستان کی آزادی کو اہمیت دیتا ہوں، اور وہ ضروری ہے پاکستان کے لیے۔ جب تک ہم اور آپ حقیقی آزادی کی اس جدوجہد میں بھرپور طریقے سے شامل نہیں ہوں گے، ہمارا اور آپ کے بچوں کا مستقبل کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سب کو آج یہ 30 سالہ دور عمران خان کا دیکھنا چاہیے۔ انہیں گولیاں ماری گئیں، انہیں جو ہے وہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں ہراساں کرنے کی کوشش، ان کی فیملی کو، تمام لوگوں کو، ان کے نزدیکی جتنے بھی سیاسی لوگ تھے، اور ان کو پارٹیاں چھڑوائیں، عمران خان کی پارٹی ختم کرنے کی کوشش۔ ریڈ لکیر ہے عمران خان پہ، سیاست میں نہیں آ سکے گا۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں نے 30 سال عمران خان کی جدوجہد کے ساتھ گزارے ہیں۔ عمران خان اللہ کے حکم سے ضرور باہر آئیں گے، عمران خان ہی پاکستان کو صحیح کریں گے، اور عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، جو ان کا اللہ پہ ایمان ہے، ضرور بنیں گے۔ اور یہ چاہے کچھ بھی کر لیں، یہ وقتی طور کے ظالم ہیں، بڑے بڑے ظالم دنیا سے ہٹ گئے۔ وہ فرعون بھی آج جو ہے وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ یزید کو آپ دیکھ لیں، عبرت کا نشان بنا ہوا ہے، اور آج بھی حسینیت زندہ ہے، اور آج جو اللہ پہ یقین کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے مثال بنے ہیں پوری دنیا کے لیے۔ تو عمران خان صاحب کو میری طرف سے، ہم پورے پاکستان کی طرف سے میں سلام پیش کرتا ہوں، ان کی جدوجہد کو، ان کے عزم کو، ان کے حوصلے کو۔